عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، ہم نے اپنے اکثر پروگراموں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان نے تبدیل ہونا ہے۔ ہمارے بعض دوست ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تبدیل کرنے کے لیے لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ آپ سب کو ایک بہترین مثال اس وقت مل گئی ہے، اور وہ ہے اس نوجوان طالبہ کی جس نے ہندو انتہا پسند بدماشوں کے سامنے گھبرانے کی بجائے، ڈرنے کی بجائے نقاب کے مسئلے پر نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ آپ نے بلوائیوں کا وہ منظر دیکھا ہوگا، بڑے بڑے مردوں کے دل خوف سے پگھل جاتے، لیکن اس لڑکی میں جرت کیسے آ گئی؟ اس لڑکی میں وہ جرت آئی جس کو جرت ایمانی کہتے ہیں۔ اس نے بلوائیوں کے نعرے کے مقابلے میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر دیا۔ اللہ اکبر کے نعرے کی طاقت یہ ہے کہ اس کا خوف چلا گیا، اس کو ہراساں کرنے والے پسپا ہو گئے، اور تاریخ عالم میں بلا شبہ ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا، اور مودی سرکار کا سارا ڈرامہ، ساری انتہا پسندی بے نقاب ہو گئی۔ عالمی سامراج کو، عالمی بازیگروں کو، عالمی غلاموں کو ماننا پڑا کہ یہ جرت ایمانی ہے، اور اس کی تائید کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے امریکہ کی طرف سے بھی بیان آیا، اسرائیل کے آگے سجدہ ریز ہونے والے سعودی شہزادے نے بھی انعام کا اعلان کر دیا۔ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے بھی انگلی ڈبو کر شہادت میں نام لکھوا لیا۔ ویسے تو ان کی پالیسیاں نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ نہیں ہیں، وہ عالمی سامراج کو خوش کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، لیکن بے بسی کی انتہا دیکھی ہے کہ رب کیسے منواتا ہے۔ ساری دنیا سے منوا لیا کہ وہ نہتی لڑکی اللہ اکبر پکارنے والی، اس کی آواز اتنی طاقتور بن گئی کہ پوری دنیا میں خبروں کا موضوع بن گئی، پورے پروگراموں کا موضوع بن گئی۔ سب بڑے بڑے متعصب چینلز مجبور ہو گئے اس کی کوریج کرنے پر۔ کس لیے؟ کہ اللہ بڑا ہے، اس نے اللہ سے مدد مانگی تھی۔ اب عرب ایک کے بعد دوسرا ملک زیر ہو رہا ہے، آپ سب کو پتا ہے، اور پاکستان کے باشعور دانشور، محب وطن دانشور مسلسل روشنی ڈال رہے ہیں، اور پاکستان میں مہنگائی کا گراف بلند ہو رہا ہے۔ عرب لیٹ رہے ہیں اور پاکستان میں مہنگائی بلند ہو رہی ہے۔ یہ ایک منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ کرنا ہے، پاکستان کی فوج میں کٹ لگانا ہے تاکہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکے۔ یہ گریٹر اسرائیل منصوبہ سازوں کی پلاننگ ہے۔ عالمی سامراج امریکہ اس کو منصوبے پر عمل کرانے پہ شب روز کوشاں ہے۔ تو پاکستان کی عوام کیا نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، عمران یا ان جیسے لوگوں کے رحم و کرم پر رہے گی؟ کیا یہ پاکستان کے عوام کے حقیقی نمائندہ ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں آج قومی نمائندہ ایک بھی نہیں ہے۔ یہ سب مختلف گروہوں کے نمائندے ہیں جو گروہی سیاست کر کے ملک کے اقتدار پر، ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ نیشنل لیول کے پالیٹکس کرنے والے نہیں ہیں، جب یہ سارے کے سارے ریجنل ہیں، تو نیشنل معاملات ان کو کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ وقت کا تقاضا جو ہے اس کو سمجھیں۔ اگر کرناٹک کی لڑکی جرت ایمانی سے پوری دنیا میں تسلیم کی جا سکتی ہے، تو پاکستان کی 20 کروڑ غیرت مند عوام کیوں تسلیم نہیں کی جائے گی؟ آپ تسلیم ہوں گے، لیکن آپ کو بھی اس لڑکی سے کم از کم 50% کم ہی صحیح جرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی چوڑیاں آپ پہن لیں، چلیں کہیں آپ کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ کام تو آپ کا ایسے ہی ہے
کہ اس لڑکی کی چوڑیاں آپ کو پہنا دی جائیں، کیونکہ پاکستانی قوم جب تک انتہائی ذلت نہ دیکھے اس وقت تک باہر نہیں نکلتی۔ اور عمران خان کا تو یہ نظریہ ہے، وہ کہتا ہے جب تک لوگ باہر نہ نکلیں اس کا مطلب ہے ان کے پاس وسائل ہیں، وہ روٹی کھا سکتے ہیں، وہ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ لباس پہن سکتے ہیں۔ لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو سندھ کی رپورٹ سنا دی تھی، سندھ میں سرکاری سطح پر جتنے فنڈز خرد برد کیے گئے ہیں، جتنی لوٹ مار جاری ہے، آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ صاحب لاہور میں آ کے بیٹھے ہیں پاکستان کے چیمپئن بن کر، جمہور کی آواز بن کر، جمہوریت کے محافظ بن کر۔ ارے ان سے پوچھے کوئی تو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی روح تڑپ رہی ہے ان کے جانشینوں کے اقدامات سے۔ سندھ کی عوام بہت مظلوم ہے، سندھ کی عوام اتنی مظلوم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ سڑک یا ٹرین کے ذریعے سندھ میں سے گزر جاتے ہیں، کبھی سندھ کے اندر نہیں گئے۔ پاکستان کی حالت کی اور جاننا چاہتے ہیں تو آج پاکستان کی ہسپتالوں میں چلے جائیں۔ نواز شریف صاحب فرار ہو کے لندن گئے نا علاج کے لیے، تو 35 سال کی سیاست میں انہوں نے کیوں ہسپتال کو اپ گریڈ نہیں کیا؟ ہیلتھ پالیسیاں اتنی اچھی کیوں نہیں بنائی؟ آپ پوچھیں نا ان سے جو ووٹ لے کے اقتدار میں دوبارہ آنے کے لیے بے قرار ہیں۔ ان میں سے ایک بھی آپ کا مخلص نہیں ہے، یہ سب اپنی ذات کے لیے سیاست کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے جماعتیں بناتے ہیں۔ لیکن اب وہ دور چلا گیا ہے، اب عالمی سیاست کا دور شروع ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ عزت سے رہنا چاہتے ہیں یا ذلت کی زندگی اپنانا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ یہ اختیار آج آپ کے پاس ہے، اگر آج آپ نے اختیار استعمال نہ کیا تو اس کے نتیجے میں آپ پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، جس کی شروعات جاری ہیں۔ آپ حکومت اور اپوزیشن کے ڈراموں کو نہ دیکھیں، یہ دونوں اندر سے ایک ہیں۔ اگر آپ بار بار تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے گا، عدم اعتماد نہیں ہوگی، ناکامیاب ہوگی، یہ ڈرامہ ہے وقت گزارنے کا۔ لیکن عوام کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہو رہی ہے، اب ہمیں اس مشکل تر زندگی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ کس طرح؟ اس نوجوان لڑکی کی طرح جس نے بلوائیوں کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے، ہراساں ہونے کی بجائے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا۔ آئیے ہم سب مل کے اللہ اکبر کا نعرہ ہی بلند کریں اور ان استحصالی قوتوں کو پس پشت ڈال دیں جو جمہوریت کے نام پر لوٹ مار کر رہی ہیں، اور ان پس پردہ قوتوں کو بھی عقل دے دیں جو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے دعوے دار ہیں۔ اب پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ پاکستان کے 20 کروڑ عام لوگ کریں گے۔ اور یہ عام لوگ کون ہیں؟ یہ عام لوگ وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، جن کے ڈوئل پاسپورٹ ہیں، جن کی ڈوئل شہریت ہیں، وہ تو کبھی بھی بھاگ جائیں گے، وہ چاہے حکومت میں ہوں، چاہے اپوزیشن میں ہوں، چاہے وزارتوں میں ہوں، چاہے سفارتوں میں ہوں، چاہے بیوروکریسی میں ہو، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہو۔ جس کے پاس ڈوئل پاسپورٹ ہے وہ بھاگ جائے گا۔ آپ کے سامنے ہیں کتنے ریٹائرڈ جرنیل پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، آپ کے سامنے ہیں کتنے ریٹائرڈ ججز پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، آپ کے سامنے ہیں کتنے بیوروکریٹس ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ آخر یہ کیوں جا رہے ہیں؟ مراد اس ملک سے لیتے ہیں، پیسہ اس ملک سے کماتے ہیں، عزت اس ملک سے کماتے ہیں، اور وہ اس 20 کروڑ عوام کی دولت ہوتی ہے جس پہ پلتے ہیں، پھر ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ملک پسند نہیں ہے تو آپ اس کی مین پوزیشنیں کیوں لیتے ہیں؟ نواز شریف صاحب، آپ کو ملک پسند نہیں ہے نا، تو آپ لندن میں رہیں، سدا رہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے اور آپ واقعی کہتے ہیں کہ میں اس کا لیڈر ہوں، تو پھر آئیے فیس کیجئے۔ لیکن فیس کس کو کریں گے؟ پاکستان کی تو کوئی عدالت سزا دینے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی احتساب کرنے والا ادارہ کرپٹ لوگوں کو سزا نہیں دے سکا آج تک۔ خان صاحب بھی بیان بازی سے دل خوش کر رہے ہیں۔ خان صاحب، آپ کے بس کی بات نہیں ہے کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالنا، یہ 20 کروڑ عوام احتساب کرے گی۔ آپ ہٹ جائیے، کیونکہ آپ کے پاس بھی
आपने साबित कर दिया है 2 नंबर लोगों की फौज है। कैटेगरी आपने बनाई, लिस्ट आपने जारी की, हमने नहीं की। आप तो खुद अपने ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं, आप जवाज खो चुके हैं, आपकी पूरी काबीना, आपके पूरे सफारतकार जवाज खो चुके हैं हक के हुक्मरानी का। आप जाइए, मेहरबानी कीजिए, इस मुल्क पर मजीद जुल्म ना करें, इस अवाम पर मजीद महंगाई के पहाड़ न तोड़ें, वरना आप निशान इबरत बन जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त बहुत तंग है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भूख से और आलमी साम्राज्य की साजिशों से जो पाकिस्तान को मुसलसल घेर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम लड़ना जानती है, यह गैरतमंद कौम है। और मैं आज बता रहा हूं, यह बात रिकॉर्ड पर रहे, जिस तरह कर्नाटक की लड़की ने जुर्रत का मुजाहरा किया, किसी भी दिन, किसी भी लम्हे पाकिस्तानी कौम ऐसी ही जुर्रत का मुजाहरा करेगी। और फिर दुनिया देखती रह जाएगी कि पाकिस्तान का इनकलाब कैसा इनकलाब आता है। माजी के तमाम इनकलाब फरामोश कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आता है। अल्लामा ने ऐसे ही मौके पे कहा था, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू, पाकिस्तानी कौम सुने, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए उफ्ताद। पाकिस्तानियों, खतरा उफ्ताद नहीं है हमें, हमारा जज्बा ईमानी सादिक है, हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आम लोग मिलकर इस पहले तो बोसीदा निज़ाम को गर्क करेंगे और उसके बाद आलमी साम्राज्य का मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। और वो मुकाबला होना है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसकी वजह यह है कि यह तयशुदा अमर है, और जो चीज़ें तयशुदा हैं उसको सारी दुनिया आज तस्लीम कर रही है। आज का साइंसदान भी मान रहा है कि फैसला कुन मरहला आ गया है। वो हदीस शरीफ पूरी हो गई है कि अरफात में सोने का पहाड़ दिखाई देगा, सोना नजर आना शुरू हो चुका है। अरब लेट जाएंगे, अरब लेट चुके हैं, तो फिर बारी किसकी है? जुर्रत की बारी आपकी है, आपको करनी है। और आप करेंगे, इसलिए करेंगे कि आप इस झांसे से बाहर निकल लेंगे जिस लम्हे हमारे करप्ट लीडरों के, करप्ट इस्टेब्लिशमेंट के, जिस दिन आप झांसे से बाहर निकल आएंगे, उसी दिन इस मुल्क में इनकलाब होगा। हम इनकलाब की शुरुआत देख रहे हैं, आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। जो पजीराई कर्नाटक की इस नौजवान तालिबा को मिली है, ये आपकी दिल की आवाज़ थी, ये पूरी कौम की आवाज़ थी। ये आवाज़ गैरतमंद मुस्लिम दुनिया की बन चुकी है। वो आवाज़ आपके अंदर भी मौजूद है। आप भी इंतज़ार में हैं कि कब कोई आपको इंतहा तक ले जाए, कोई बलवाई आपको इंतहा तक ले जाए। तो पाकिस्तान के तो करप्ट सियासतदान सबसे बड़े बलवाई हैं, ये आपको इंतहा तक लेके जाएंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करेंगे और बाहर आएंगे, और फिर वो काम शुरू हो जाएगा जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। बहुत शुक्रिया।